اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دور میں ہر بندہ پریشان کیوں ہے؟ سکون کیوں ہماری زندگی سے رخصت ہو چکا ہے؟ پرانے وقتوں میں اتنی سہولیات نہیں تھیں، لوگ محنت مشقت کرتے تھے، تھوڑا کماتے تھے مگر پرسکون تھے۔ آج کے دور میں سہولیات بھی زیادہ ہیں مگر پھر بھی آرام اور سکون نہیں ہے۔ اس پریشانی اور بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کل کا دور سرمایہ دارانہ نظام کہلاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام میں ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ہر ایک کے سر پر امیر ہونے کا بھوت سوار ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور انسانیت تباہی و بربادی کی دہلیز پر جا پہنچی ہے۔ یہی سوچ انسان کی دنیا و آخرت کو تباہ کر رہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں جا بجا حلال مال اور جائز کسب حلال اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور حرام سے اجتناب نہ کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ سورۃ النساء میں اللہ کریم کا فرمان ہے، اور جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب یہ لوگ آگ میں داخل ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس شخص کا ذکر فرمایا اور پراگندہ بال ہونے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام مال کا ہو یا اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا بھی عبادت ہے۔ جب دعا قبول نہیں تو حرام کھانے والے کی عبادت بھی قبول نہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا، تم حرام مال جمع کرنے میں رشک مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ حرام مال سے صدقہ کرے تو قبول نہ ہوگا اور بقیہ مال بھی اس کو جہنم تک لے جائے گا۔ کہ آج کل جو شہر برباد ہو رہے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کے 2 بڑے سبب ہیں۔ نمبر 1 ناحق مال بٹورنا، نمبر 2 ناجائز ٹیکس۔ اول لوگ سرکاری خزانے کے گرد جمع ہوتے ہیں اور مختلف ہیل و بہانوں سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بیت المال سے مشاہرہ تو حاصل کرتے ہیں مگر اس کے عوض اتنا کام نہیں کرتے اور حرام آمدنی اپنے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہماری تنزلی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی کرپشن ہے۔ حکمرانوں سے لے کر ادنا ملازم تک ہر ایک اس میں ملوث ہے، جس کی مختلف صورتیں ہیں۔ سرکاری دفاتر سے مختلف اشیاء کی چوری، مثلا کاغذ قلم وغیرہ، ڈیوٹی ٹائم میں کام چوری، مثلا لیٹ آنا اور وقت سے پہلے چلے جانا مگر تنخواہ مکمل وصول کرنا، اور بجلی اور گیس کی چوری کرنا، اور ملازمین کا رشوت لے کر ایسے چوروں پر ہاتھ نہ ڈالنا۔ حرام در حرام، تنخواہ بھی حرام اور رشوت بھی حرام۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے واقعات ہمارے لیے سبق ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ اس قبر میں مدفون شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، جس کا سبب یہ تھا کہ اس نے سرکاری مال میں سے ایک قمیص چھپا لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص کو جہنم کا کرتا پہنا دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے، آمین۔ ہمارے اکابر میں سے ایک مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پولیس افسر آیا اور کہنے لگا، حضرت جی میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا بھی کریں اور مجھے کوئی تعویذ بھی دیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا پریشانی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، گھر میں سکون نہیں، جبکہ گھر بھی اپنا ہے اور مال و دولت کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ والے نے فرمایا، سچ سچ بتا کہ جو مال و دولت تمہارے پاس ہے اس میں سب حلال کا مال ہے یا حرام کی بھی ملاوٹ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت جی میرا سارا کا سارا مال ہی حرام ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا، اگر تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو میرے اس تعویذ پر عمل کرو جو میں دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جن جن لوگوں سے ناجائز مال لیا ہے انہیں واپس کرو۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ اپنے 2 گھر بیچ دیے اور خود کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ ایک دن پھر وہ شخص حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، ایک تو میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور دوسرا یہ کہ میں لوگوں کا مال واپس کرتے کرتے ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں اور کرائے کے گھر میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے اس شخص کے حق میں دعا کی اور کسی جاننے والے سے اسے 2 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیے اور کہا کہ ان پیسوں سے کہیں چھوٹا سا کاروبار بنا لو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ 5 وقت کا نمازی، چہرے پر داڑھی اور استغفار کی کثرت نے اس کی کایا ہی پلٹ دی۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تو مولانا نے پوچھا، زندگی کے کیسے حالات ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت والا، اللہ پاک نے ہر چیز میں برکت ڈال دی ہے اور مجھے سکون مل گیا ہے اور آپ کے بتائے تعویذ سے میری ساری بے سکونی دور ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اپنا محاسبہ کریں کہ واقعی ہمارا رزق پاک اور حلال ہے یا نہیں۔ اگر رزق میں حرام کی آمیزش ہوئی تو طرح طرح کے عاملوں کے چکر اور تعویذ دھاگوں سے سکون کیسے آئے گا؟ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کے نوالوں سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے 10 لوگوں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔